پیش کرتے ہیں۔ اسوہ اس حقیقی کردار کو کہتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کو قرآن نے کہا یہ اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم ایک تخیلاتی شخصیت نہیں ہے، حقیقی شخصیت ہے، حقیقی کردار ہے، اور اس کردار نے جو کچھ کیا ہے وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو اسوہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہی کچھ کرنا ہے، آپ نے بھی وہی کچھ کرنا ہے، نہ کہ حضرت ابراہیم نے جو کچھ کیا ہے ان واقعات کو آپ نے فقط ذکر کرنا ہے، وہ آپ نے دہرانا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بت توڑے، آپ نے بت توڑنے ہیں، دہرانا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک رشتہ دار چچا، جس کو قرآن نے اب کہا ہے، آزر، اس سے اظہار براءت کیا، آپ کو اظہار براءت کرنا ہے مشرکوں سے، بے شک گھر میں ہو کوئی بھی ہو، وہ اب ہو تمہارا، وہ چچا ہو تمہارا، وہ بڑا ہو تمہارا، وہ سرپرست ہو تمہارا، اگر وہ مشرک ہے اس سے اظہار براءت کرنا ہے۔ اور آیہ اسوہ اسی مورد میں نازل ہوئی ہے کہ جب ابراہیم نے ان مشرکوں کو کہا کہ میں بری ہوں اور تمہارے ان کاموں سے اور تمہارے بتوں سے، اسی میں ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسوہ کا کہ آپ فقط رسول اللہ کے فضائل پڑھتے رہیں، بلکہ جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ آپ بھی اپنائیں، وہ تکرار کریں، وہ سیرت اپنے وجود میں اتاریں، اس سیرت کو اپنی زندگی کا منشور قرار دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم قدم پہ جو کچھ کیا ہے وہ کریں آپ۔ اسی طرح ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسوہ ہیں ہمارے لیے۔ امام نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں کرنا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم سب کو کرنا ہے، وہ سب کچھ۔ امام حسن نے جو کچھ کیا ہمیں کرنا ہے، امام حسین نے جو کچھ کیا وہ ہمیں کرنا ہے، نہ کہ امام حسن اور امام حسین نے جو کچھ کیا ہمیں اس پہ صرف رونا ہے۔ یہ کس نے وظیفہ مقرر کر دیا آپ کا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ نے کرنا نہیں ہے، جو انہوں نے کیا ہے اس پہ آپ نے رونا ہے؟ نہ، ہم نے بھی وہی کرنا ہے، منہ بے منہ وہی کرنا ہے، قدم بے قدم وہی کرنا ہے، ہر مرحلے میں وہی اقدام کرنا ہے، ہر صورتحال مشابہ صورتحال میں وہی کام کرنا ہے۔ یزید اگر آ گیا ہے تو یوں نہیں کہ امام حسین نے قیام کیا ہے اور ہم امام حسین کے قیام پہ روئیں، نہ، آپ نے اپنے زمانے کے یزید کے خلاف قیام کرنا ہے۔ یہ حسینیت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کی صورتحال آج پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت نزدیک صورتحال ہمارے معاشرے کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی خانوادگی زندگی، نجی زندگی بھی گزاری، 37 اولاد، اس کا مطلب ہے کہ خاندان میں رہے، وقت دیا، اہمیت دی، اور یہ نسل امامت بڑھائی۔ یہ اسوہ ہے آپ کے لیے۔ آپ کا کام امام موسیٰ کاظم کو رونا ہے، صرف 2 بچے پیدا کر کے باقی عمر رونے میں گزار دیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا حصہ ہے یہ، اور اتنے مصائب میں، یہ کنی رفاعی زندگی اور آسودہ زندگی تھی، دشوار ترین زندگی اور اتنی کثرت سے اولاد۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام کو کہا جاتا ہے باب الحوائج۔ باب الحوائج ہم یہ سمجھیں اس سے کہ امام علیہ السلام، آپ کی کوئی حاجت ہے آپ منت مان لیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، یہ نہیں ہے معنی۔ باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ اس امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں کسی بھی انسان کی کوئی ضرورت، حاجت ہوتی تھی، وہ فقط امام موسیٰ کاظم کے در پر پوری ہوتی تھی۔ حکومت نہیں کر سکتی تھی، نہیں کرتی تھی پوری، اپنے اپنے بس مختلف مذاہب کے لوگ تھے، مسلمان، غیر مسلمان، جس کو بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی وہ ایک ہی جگہ امید ہوتی تھی ان کو
کہ ہم موسیٰ ابن جعفر کے در پہ جائیں گے، وہاں سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، اور امام کرتے تھے۔ معروف تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، معروف تھا کہ امام کے پاس درہم و دینار کی تھیلیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، ان میں سکے گن کے کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 20، اور یہ امام کے پاس ہوتے تھے، اور معروف تھے یہ امام کے یہ سکوں کی تھیلیاں، اور لوگ اس راستے میں موجود ہوتے تھے، اور امام کے پاس جب آتے تو وہ امام ان کو وہ نکال کے ضرورت مند کو دیتے، اور یوں نہیں کہ کسی اور کام سے جا رہے ہوتے اور ضمناً لوگوں کی ضروریات پوری کر دیتے، بلکہ نکلتے ہی گھر سے اسی لیے تھے کہ اگر میں گھر میں بیٹھا رہا، باہر کوئی ضرورت مند ہوا تو میں اس کی ضرورت کیسے پوری کروں گا اگر وہ نہیں آیا میرے پاس؟ تو انتظار نہیں کرتے تھے کہ ضرورت مند چل کر میرے گھر پہ آئے، بلکہ امام خود اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں نکل کے ان ضرورت مندوں کے گھروں میں جا کر یہ ضرورت پوری کرتے تھے۔ یہ باب الحوائج ہیں۔ خب آپ کے محلے میں آپ کے رشتہ داروں میں ضرورت مند نہیں ہیں، وہ ضرورت مند کتنی دفعہ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، ان میں سے کتنی کی ضرورت ہم پوری کرتے ہیں؟ صرف موسیٰ کاظم پہ رو لینا یہ نہیں ہے امامت کا تقاضا۔ آپ باب الحوائج بنو، لوگوں کی ضروریات پوری کرو، لوگوں کی مشکلات حل کرو جو آپ کے بس میں ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری ضروریات پیسے سے پوری ہوتی ہیں، کچھ ضروریات مشورے سے پوری ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ساتھ کھڑے ہونے سے پوری ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ان کے ہاں کسی کام میں شرکت کرنے سے پوری ہوتی ہیں۔ ہر طرح کی ضروریات ہیں، احساساتی ضروریات ہیں لوگوں کی، جذباتی ضروریات ہیں لوگوں کی، مالی ضروریات ہیں لوگوں کی، روابط کے لحاظ سے ضروریات ہیں لوگوں کی۔ خوب یہ ساری ضروریات امامت کے نظام میں باب الحوائج بنے، یعنی لوگوں کی حاجت برآوری کا دروازہ